نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں اعلان فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے صحابہ کرام ایمان لے آئے تو تم ہدایت پر ہو، تم کامیاب ہو، تم کامران ہو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ کامیابی کے لیے جو معیار رکھا گیا ہے، معیار حق، وہ ایمان صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر ذرا برابر بھی شک کرتا ہے، ان کے ایمان میں کج روی کو، ٹیڑھ پن کو، نقص اور عیب کو داخل یا شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اصل الاصول اس شخص کا اپنا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کا امتحان لیا تو میں نے ان کے دلوں کے اندر اپنا تقوی، خوف، خشیت اور للہیت کو پایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ رب کائنات نے سب سے پہلے نبوت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے کائنات انسانی کے دلوں کو چیک کیا۔ جو دل اللہ رب کائنات کو ختم نبوت کے لیے، خاتم النبیین کی حیثیت کے لیے پسند آیا، وہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تھا، اور اس کے بعد آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی صحابیت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کی معیت کے لیے، آپ کی دوستی کے لیے اور آپ کی حمایت کے لیے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، دلوں کو چیک فرمایا۔ جو دل اللہ رب کائنات کو آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت کے لیے اور آپ کے ساتھی ہونے کے لیے جو دل پسند آئے، وہ دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل تھے، کیونکہ اللہ نے ان دلوں کا امتحان لیا تھا اور ان دلوں کے اندر اللہ نے تقوی کو پایا تھا۔ تو تقوی ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر بے انتہا اور بے عمیق حیثیت سے پایا جاتا تھا، اور جن دلوں کے اندر تقوی ہو، خوف ہو، خشیت ہو، للہیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ دل اور وہ دل والے اللہ کے اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی نہیں کرتے۔ اللہ رب کائنات ہمیں صحابہ کے ایمان پر کامل یقین اور انہی کے مطابق اپنے ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔